حضرت علی سے کسی نے کہا اے علی، اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو جو راز کی باتیں بتائی وہ ہم کو بتا دیجئے۔ حضرت علی ناراض ہو گئے، کہا نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں بتائی ہے جو اور لوگوں کو نہ بتائی ہو، ہاں لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے 4 باتیں مجھے بتائی تھی، ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی اور کو نہ بتائی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کوئی باپ کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے؟ ہاں۔ آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بھلا کہا، جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بھلا کہا، ہو گئی باپ کے اوپر لعنت۔ اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ اگر غلط بھی کریں، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہاری ماں نہ ہوتی، تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں کبھی بھولو مت۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، باپ نے خون پسینہ ایک کیا، تب تم کسی لائق بنے ہو۔ اگر تمہیں بوڑھے ماں باپ ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تم کو بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی تم بات کرو تو ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو، سمان کے ساتھ بات کرو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ کوئی خواجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، جیسے دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جائز نہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو ذبح کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان پٹنہ جاتا ہے، سلی گڑی جاتا ہے، بڑے مال میں جاتا ہے، میک ڈونلڈ میں جاتا ہے، چکن کھاتا ہے، ایک بار یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میک ڈونلڈ ایک بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے، جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور ان کے بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو وہ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کمپنی میں جا کر کے آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں۔ اپنے دین اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیجیے۔ میک ڈونلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، حرام ہے آپ کے لیے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل۔
بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے. اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے، پیار سے، محبت کے ساتھ رہیں، لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. یہی شریعت کی تعلیم ہے. اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اگر اس پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے. دوسری چیز اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. اور تیسری چیز لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے. جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے؟ ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مولوی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے، بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے. میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا دو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے. میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر. جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، اس ویڈیو کو کہیں شیئر نہ کر. جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کسی ایسے عالم کو، ابھی کل میری تقریر تھی، کہاں پہ تھی کل؟ صدر پور میں. وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے. موضوع روایت، من گھڑت روایت بیان کر رہے ہیں. میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے بھائی. کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ ابھی ایک جلسے میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہیں، جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے. اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیر آبادی کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں میرے بھائی. عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے، ایک سمان ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. اس کو برباد مت کرو میرے بھائی. جس کی بھی لچھے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا اس کو بلانے مت لگو. پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. جب بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بدعتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز نہیں. چوتھی چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے، جو اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر لے، اپنی زمین کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، زمین کے نشانات کو مٹا لے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو. اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے. آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے. ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے. میرے بھائیوں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو. آج افسوس کی بات ہے کچہریوں میں، عدالتوں میں
سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا. کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے, کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے, کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے. میرے بھائی ایسا نہ کرو, اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور آگے بڑھیے, لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود کی گواہی دینے والے پر, اور سود کو لکھنے والے پر. اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وہم سوا, سب کے سب برابر ہیں, کھانے والا بھی برابر, کھلانے والا بھی برابر, سود لکھنے والا بھی برابر, اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر. آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب, عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے. بینک والا آتا ہے, مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے, تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا, بول دینا ہاں چاہیے. 1,00,000 2 لاکھ روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے, ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے. میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور ایک بات اور سن لو, بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں. سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں, جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ, انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. کوئی سوچ نہیں سکتا, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کر رہا ہے. اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے, اگر تم سود کا لین دین نہیں جوڑتے, تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہارے اندر طاقت ہے, تمہارے اندر ہمت ہے, تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو. اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے. بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے, ہر کوارٹر پر, ہر 4 مہینے پر ہمارے بینک میں انٹرسٹ آتا ہے. تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بینک کی پاس بک کو اپڈیٹ کرو, چیک کرو میرے پاس کتنی انٹرسٹ آ رہا ہے, کتنا بیاج آ رہا ہے. جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو, کسی غریب کو, کسی بیمار کو, کسی ضرورت مند کو دے دو. اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا, اس لیے تاکہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے. بینک اس کو استعمال نہ کرے, آپ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے, کسی ضرورت مند کو دے دیں گے بس اپنی جان چھڑانے کے لیے. یہ بالکل سمپل طریقہ ہے. باقی کسی اور طریقے سے انٹرسٹ اور بیاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز, لعنت کا حقدار بنانے والی تیسری چیز, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات. اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں, ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بناتی ہیں, اور ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں. ٹیٹو بنوانا حرام ہے, مرد بنوائے تب بھی حرام, عورت بنوائے تب بھی حرام. آج کل بڑا رواج چلا ہے, شوہر بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوا رہا ہے, بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو بنوا رہی ہے. حرام ہے ٹیٹو بنوانا. اللہ کے نبی نے کہا گدنا گدوانے والے پر اور ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کی لعنت. والمتنمسات, اور اپنے آئی برو کے بالوں کو نوچنے والی اور اپنے آئی برو کے بالوں کو چھوٹا کرنے والی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. ہاں, اگر کسی عورت کا آئی برو نارمل سے زیادہ ہے, جو بال عورت کو نارمل عورتوں سے زیادہ ہے, اس بال کو ریموو کیا جا سکتا ہے.
جیسے بعض عورتوں کے چہرے پر کچھ داڑھی واڑی کے پاس بال آ جاتے، اس کو وہ ریموو کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کی آئی برو بہت نارمل عورتوں سے بہت زیادہ ہے، شکل بھدی لگ رہی ہے، اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے، مگر خوبصورتی کے نام پر، میک اپ کے نام پر اپنی آئی برو کو بالکل اس کو مٹا دینا یا چھوٹا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو آئی برو کے بالوں کو نوچتی ہیں، والمتفلجات، اور اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنے بالوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں۔ اس زمانے میں میک اپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، بالوں کے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتے تھے، لیکن آج دانتوں کے بیچ میں گیپنگ تو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کچھ لڑکیوں کے یا عورتوں کے دانت جو ہیں تھوڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، تو اس کو ڈینٹسٹ کے ذریعے سیدھا کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھدا لگتا ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ تو جو چیزیں نارمل نہیں ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن نارمل کو بگاڑ کر کے ایب نارمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ المغیرات خلق اللہ، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کو بدل کر کے اپنے حساب سے بنانے لگتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کس نے بیان کیا؟ عبداللہ بن مسعود نے، بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود۔ جب انہوں نے یہ بات بیان کی، ایک عورت تھی قبیلے بنو اسد کی، اس کا نام تھا ام یعقوب۔ اس عورت کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے بلغنی انک لعنت کیتا وکیتا، اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بالکل صحیح سنا ہے تم نے، میں آج بھی لعنت کرتا ہوں، اور میں لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کیا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اب ذرا غور سے سننا میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس عورت نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے اوپر قرآن میں لعنت کی گئی ہے میں ان عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں، تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک۔ اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن پورے قرآن میں مجھے کہیں پر ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ملا، آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ آج بہت مشکل ہے، لڑکیاں عام طور سے حافظہ نہیں بن پاتی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں حافظہ بنتی ہیں مدرسے میں، تو جب شادی ہوتی ہے سسرال میں جاتی ہیں، اپنے کچن کا کام کرنے میں، بچوں کو پالنے میں مگن ہو جاتی ہیں، قرآن یاد کر کے بھول جاتی ہیں۔ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی، قرآن کی عالمہ تھی۔ آج ہماری لڑکیاں کہاں ہیں، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کل میں نے صدلپور کے جلسے میں کہا تھا، آج سون برسا میں بھی کہہ رہا ہوں، ہماری سیرشابادی قوم میں مدرسے ماشاءاللہ بہت سارے کھلے ہیں، مگر سارے لوگ اپنی بچیوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچیوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، اور صحیح ہے، جائز ہے، حرام تو نہیں ہے، پڑھا سکتے ہیں، ضروری تو ہے کہ ہر آدمی اپنی بچی کو مدرسے میں ڈالے۔ مگر جو لڑکی آپ کی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دو، اس لڑکی کو دین کون سکھائے گا؟ وہ لڑکی کسی حافظ جی کے پاس جا کر کے قرآن پڑھ لے گی تو اس سے دین تو نہیں سیکھے گی، دین کہاں سیکھے گی وہ؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں میں نے دیکھا 90% مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کی عورتیں دین کہاں سیکھیں گی میرے بھائی؟ جلسے میں سیکھیں گی؟ جلسے میں دین کم سیکھتی ہے، مارکیٹنگ زیادہ کرتی ہے۔ پنڈال کے نیچے عورتیں کم ملیں گی، بازار میں دکانوں پر زیادہ ملیں گی۔ جلسے میں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتا ہے، منورنجن زیادہ ہوتا ہے، دین کم لوگ سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، اگر اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانا ہے، ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ قدم آگے بڑھائیے اور عورتوں کا انتظام کیجیے۔ اللہ نے اگر ایک فلور بنانے کی طاقت دی ہے، تھوڑی ہمت کرو۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کا یہ علاقہ پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے، مگر اب جو خرچ کرنے پر آتے ہیں 6-6 لاکھ روپے کے جلسے میں پنڈال بنتے ہیں۔ ابھی کہیں پروگرام ہونے والا ہے، سنا ہے کہ 6 لاکھ کا وہاں پنڈال بن رہا ہے۔
ابھی کل قبرستان کا چندہ ہو رہا تھا صدلپور میں، لوگوں نے بتایا کہ پورے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے ہم نے کم سے کم 5,000 روپے چندہ نہ لیا ہو۔ جب کام کرنے پر انسان طے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو بہت سارے راستے نکال لیتا ہے۔ ہر جمعہ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جب جمعہ کے 52 تقریریں وہ سنیں گی، انشاءاللہ وہ دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوگی اور بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں بھی آپ عورتوں کا انتظام کیجئے، پردے کا بیچ میں انتظام کیجئے، پنڈال لگوائیے، کچھ بھی کیجئے، مگر آپ عورتوں کا انتظام کیجئے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بند کر دیجئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا۔ اہل حدیث صرف آمین زور سے بولنے والے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ مارنے والے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو۔ اگر آپ کی عورتیں عیدین کی نماز میں ان کے لیے آپ نے انتظام نہیں کیا ہے، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے کیوں انتظام نہیں کیا ہے۔ وہ عورت، اس کا نام ام یعقوب تھا، اس نے کہا عبداللہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں میں نے کہیں پر بھی ان عورتوں کا تذکرہ نہیں پایا جن عورتوں کا نام لے لے کر کے آپ لعنت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تو نے ڈھنگ سے قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور تجھے مل جاتا۔ کیا تو نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو اور میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اے خاتون، میرے نبی نے ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کی ہے، جب میرے نبی نے لعنت کی ہے تو سمجھو اللہ نے لعنت کی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی جو دے دے لے لو، میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ کہتی ہے ہاں اب آپ کی بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی ٹیٹو بنواتی ہیں، مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی آئی برو سیٹ کرواتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا جاؤ میرے گھر کی اگر کسی عورت کا تمہیں یہ عمل مل جائے تو آ کر کے مجھے بتاؤ۔ وہ عورت گھر میں جاتی ہے، پتہ یہ بھی چلا نبی کے دور میں تقریر کرنے والے کا اپنا عمل بھی تقریر کے مطابق ہوتا تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، مگر جب اندر جھانک کے دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں، عمل بڑا کمزور ہے۔ حضرت عبداللہ نے چیلنج دے کر کہا جاؤ اگر میری کوئی بیوی اگر یہ کام کرتے ہوئے پائی گئی میں اپنے ساتھ اس کو نہیں رکھوں گا۔ عورت اندر سے آتی ہے، کہتی ہے معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، آپ کے گھر کے بارے میں غلط رپورٹ ملی تھی۔ کہا اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی نا تو میں اس کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھتا، پھر وہ عبداللہ کی بیوی نہ ہوتی، میں اپنے گھر میں ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ تیسرا کام ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں یا آئی برو سیٹ کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔